ہوا اور ریڈار سے وہ غائب ہوا، جس کے بعد کی لوکیشن اس وقت ملبے کی حالت میں آگ لگے ہوئے جہاز کی حالت میں اس وقت اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ دیر پہلے کی تصاویر ہے جب روشنی تھی، تقریباً 4:30 بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے بعد مقامی لوگ وہاں پہنچے اور کوشش کی کہ اگر اس طیارہ حادثے میں کچھ لوگ بچے ہیں تو ان کو وہاں سے ریسکیو کر سکیں، لیکن اطلاعات یہی ہے کہ اس طیارہ حادثے میں کوئی لوگ بھی اب تک کسی کے بھی زندہ بچنے کی اطلاعات موصول نہیں ہے، لیکن دعا کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ زندہ بھی بچ سکیں۔ اس حوالے سے ریسکیو کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ایمبولینسز وہاں پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ معروف نعت خوان جنید جمشید بھی اسی طیارے میں سوار تھے جو کہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ یوں تو اس طیارے میں سوار ایک جان نہایت قیمتی تھی۔ 37 افراد سے متعلق اطلاعات ہے، جس میں کرو ممبرز بھی شامل ہے۔ کیپٹن صالح جنجوعہ، فرسٹ آفیسر علی اکرم، ایئر ہوسٹس صدف اسما عادل، لیکن 2 اشخاص سے متعلق اطلاعات یہ ہیں جو ورلڈ نون ہے، پاکستان میں جانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معروف نعت خوان جنید جمشید، جبکہ ڈی سی چترال جو سرکاری ذرائع سے اطلاعات کنفرم ہو چکی ہے، غنی صاحب کی جانب سے جو کے پی کے ایک منسٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسامہ برائز بھی، ڈی سی چترال بھی اس جہاز کے اندر سوار تھے۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ریسکیو ذرائع کے حوالے سے، مختلف ریسکیو ٹیموں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 سے 20 منٹ ابھی بھی لگیں گے۔ مکمل طور پر اکوپ حالت میں ریسکیو کی ٹیموں کو موقع پر روانہ کیا گیا ہے۔ اپنی اسکرین پر دائیں جانب جنید جمشید اپنے دوستوں کے ہمراہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور دائیں جانب ایک بدقسمت حادثہ ہے جس سے متعلق اطلاعات یہ ہے کہ جنید جمشید اس طیارے کے اندر سوار تھے۔ آج کی فلائٹ شیڈول تھی ATR 42 PK 661 کی یہ فلائٹ شیڈول تھی۔ تبلیغ کے سلسلے میں اور اپنے فیملی ٹور کے سلسلے میں جنید جمشید خود چترال کے اندر موجود تھے، اور اس جہاز کے اندر ان کے سوار ہونے کی تصدیق نہ صرف ان کے بھائی کر رہے ہیں بلکہ ان کے مینیجر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس بدقسمت طیارے کے اندر جنید جمشید بھی موجود تھے۔ احتیاط کی حدود میں پہنچنے کے بعد یہ طیارہ غائب ہوا، ریڈار سے اس کی سمت غائب ہو گئی، جبکہ کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تب تک یہی کہا جا رہا تھا PIA ذرائع کی جانب سے کہ طیارہ لاپتہ ہوا ہے، لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد یہ کنفرم کیا گیا کہ یہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ حویلیوں کے ملاحی گاؤں میں گر کر یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ پہاڑ کے اوپر یہ طیارہ گرا ہے، اس لیے وہاں تک ریسکیو کرنے میں کچھ دقت پیش آئے گی، کیونکہ اب رات کا وقت ہو چکا ہے، اندھیرا وہاں ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد رات کے تحت جہاز میں جو آگ لگی تھی اس کو مٹی ڈال کر بجھانے کی کوشش کی، لیکن یقیناً کافی بری صورتحال ہے، کیونکہ طیارہ حادثے کی وجہ سے جو آس پاس جھاڑیاں تھیں، درخت تھے، ان کو بھی آگ لگ گئی ہے، اس لیے بھی اس کو بجھانے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ PIA کی جانب سے مسافروں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جبکہ PIA نے ایمرجنسی رسپانس سینٹر بھی قائم کر دیا ہے۔ احتیاط سے بھی آرمی کی ریسکیو ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں، لیکن شہر سے اس جگہ کا راستہ کافی دور ہے، 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، اس لیے پہنچنے میں کچھ دشواری بھی پیش آ رہی ہے، کچھ تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے